بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسم کے بارے میں بصریوں کا مذہب۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والاسم عند اصحابنا البصریین سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والاسم عند اصحابنا البصریین من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة الاستعمال وبنيت اوائلها على السكون وادخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل۔ اور اسم کا کلمہ ہمارے اصحاب بصریین کے ہاں ان اسماء میں سے ہے جن کے آخری حرف کو حذف کر دیا ہے بوجہ ان کے کثرت استعمال کے، اور بنا کی گئی ہے ان کے اول حرف کی سکون پر، پھر داخل کیا گیا ان پر ابتدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ حمزہ وصل۔ لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ابتدا کرتے ہیں متحرک حرف کے ساتھ اور وقف کرتے ہیں ساکن حرف پر۔ ويشهد له تصریفه على اسماء واسامی وسمی وسمیت، اور شاہد ہے بصریوں کے مذہب پر گردان کا ہونا اسم کی اسماء، اسامی، سمیون اور سمیت۔ اور ومجیء سمن کا ہدن لغت فیہ، اور اسی طرح اسم کا سمن کے وزن پر آنا جیسا کہ ہدن ہے، یہ ایک لغت ہے۔ قال، ایک شاعر نے کہا واللہ اسماء کا سمن مبارکن آثرک اللہ بہ ایثارکا، اللہ نے تیرا نام مبارک رکھا اور اللہ نے تجھے اس نام کے ساتھ چنا۔ والقلب بعید غیر مضطرد، اور قلب بعید ہے اور ہر جگہ نہیں ہے یہ، اور باشتقاقہ من السمو لأنہ رفعۃ للمسمى وشعار له، اور اسم کا مشتق ہونا یہ سمون سے ہے یا سمون سے ہے، اس لیے کہ وہ مسمى کے لیے بلندی اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کی گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ 5 گفتگو تا 5 طرح کی یہاں اس حوالے سے مصنف کریں گے۔ پہلی نحوی تھی جو گزر چکی، تو اس کے بعد اب اسم جو ہے اس کی اصل کے حوالے سے بصریوں اور کوفیوں کا آپس میں اختلاف ہے، مصنف اسی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ابحاث خمسہ میں سے دوسری بحث کو ذکر کر رہے ہیں۔ لفظ اسم کے بارے میں بصریین اور کوفیین کا اختلاف ہے کہ یہ کس سے مشتق ہے۔ تو بصری کہتے ہیں کہ یہ سمون سے مشتق ہے اور یہ ناقص ہے، یعنی کہ جس کا لام کرنا ظاہر ہے وہ حرف علت ہوگا تو وہ ناقص ہوگا۔ تو لیکن بصریوں میں بھی بعض ناقص واوی اور بعض ناقص یائی مانتے ہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ اس کا ماضی سموتو بھی آتا ہے واو کے ساتھ اور سمیتو بھی آتا ہے یا کے ساتھ، جیسے علوتو اور علیتو ہے۔ اور تعلیل اس میں یہ ہوئی ہے کہ سمون کیونکہ کثرت استعمال اور تعاقب حرکات کی وجہ سے خفت کا تقاضا کرتا تھا، اور تخفیف جو ہے وہ یا تو اول میں ہوتی ہے یا پھر آخر میں ہوتی ہے، تو لہٰذا آخر سے تو واو کو حذف کر دیا اور اول کو ساکن کر دیا، کیونکہ اگر اول کو بھی حذف کر دیا جائے تو ایک حرف باقی رہ جائے گا، اور کلمہ کے لیے کم از کم 2 حروف کا ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے اول کو حذف نہیں کیا گیا بلکہ ساکن کر دیا گیا۔ اور پھر اہل عرب والوں کا چونکہ ایک طریقہ اور ان کا ایک دستور ہے کہ وہ ابتدا متحرک کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی حرکت والے حرف سے کرتے ہیں، سکون کے ساتھ ابتدا نہیں کرتے،
اس وجہ سے پھر اول میں حمزہ وصل کو اضافہ کیا گیا اس کا، تو اسم ہو گیا۔ اب قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی عرب والوں کا یہ طریقہ ہے، وہ ساکن کے ساتھ شروع نہیں کرتے، تو یہ نہیں کہا کہ ابتدا بسکون محال ہے، حالانکہ یہ بھی آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، جملے سنے ہوں گے کہ ساکن سے ابتدا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ساکن سے ابتدا نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب یہاں ایک اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اختلاف اس بات میں کہ ابتدا بسکون محال ہے یا محال نہیں ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابتدا بالسکون محال ہے، ناممکن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی ابتدا بالسکون محال نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ جو لوگ محال ہونے کے قائل ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے عرب والوں کے کلام کا تتبع کیا، تلاش کیا، تو ہم کو کہیں بھی ابتدا بالسکون نہیں ملا، تو ان لوگوں نے استقراء کو دلیل بنا کر ابتدا بالسکون کو محال کہا۔ اور جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجمیوں کے کلام میں ابتدا بالسکون پایا جاتا ہے، جیسے پنجابی جب اسٹیشن کا تلفظ کرتے ہیں تو اسٹیشن اب سین کو ساکن کر کے وہ بولتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی ابتدا بالسکون کے جواز کے قائل ہیں، اور جو لوگ محال کہتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ آپ نے استقراء کو دلیل بنایا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ استقراء کا مطلب کیا ہے کہ جی ہم نے ڈھونڈا، ہمیں نہیں ملا، تو آپ کو نہ ملنا اس چیز کے عدم وجود کی دلیل تھوڑی ہے۔ تو لہٰذا استقراء کو دلیل بنانا بھی اسی لیے درست نہیں ہے کیونکہ عدم وجدان عدم وقوع کو مستلزم نہیں ہوتا۔ وقوع تو ہو سکتا ہے لیکن تمہاری تتبع اور تلاش میں نہ آیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے وَيَشْهَدُ لَهُ تصریفہ سے ناقص ہونے پر پھر دلیل دی ہے کہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو اسم کی جمع اسماء ہے، اگر مثال یعنی وسم سے یہ ہوتا، یعنی مثال سے مراد کیا ہے کہ اگر یہ معتل الفا ہوتا کہ اس کے فعل جو ہے وہ فا کلمہ میں ہوتا، مثال ہوتا، تو جیسا کوفی کہتے ہیں تو جمع پھر اوسام آنی چاہیے تھی نا، اسی طرح اس کی جمع الجمع جو ہے وہ اسامی آنی چاہیے تھی۔ اگر مثال سے ہوتا تو جمع الجمع جو ہے وہ آنی چاہیے، عواسم آنی چاہیے تھی۔ ایسی اسم کی تصغیر جو ہے وہ سمیون اگر مثال سے ہوتا تو تصغیر جو ہے وہ سیمون آنی چاہیے تھی، تو حالانکہ اس کی جمع اسامی ہے، عواسم نہیں ہے، اس کی تصغیر جو ہے وہ سمیون ہے، وہ سیمون نہیں ہے، اور ایسی ہی فعل مجہول سمیت آتا ہے، اگر یہ مثال سے ہوتا تو بسمت آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح شاعر نے اپنے شعر میں ایک لغت استعمال کی ہے، سمن اس نے بولا ہے، اور یہ بھی ناقص ہے، اور وہ شعر یہ ہے واللہ اسماء سمن مبارکن آثرک اللہ بھی سارکا۔ یہ خالد تفتزانی نے اپنے ممدوح کے حق میں کہا ہے کہ یعنی اللہ تیرا نام مبارک، اللہ نے تیرا نام مبارک رکھا، تجھ کو اس نام کے انتخاب میں تمام لوگوں پر ترجیح دی ہے، جس طرح کہ تیری ذات کو تمام ذاتوں پر فضیلت بخشنے میں ترجیح دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا نام اللہ نے عمدہ منتخب کیا۔ تو اب مذکورہ یہ ساری دلیلیں، یہ شعر میں بھی دیکھیں سمن بولا تو وہ بھی ناقص کی صورت میں بولا، تو مذکورہ تمام نظیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم جو ہے یہ ناقص ہے، مثال نہیں ہے۔ تو اب یہ بصریوں نے جیسے دلائل قائم کیے اور یہ ساری باتیں کی، تو کوفیوں نے ایک بات کی کہ سب کا رد کر دیا، اور وہ بے ٹوک سی بات بولی، اور وہ یہ بولی کہ جی آپ نے جتنی بھی مثالیں پیش کی ہیں ان تمام میں قلب ہے، اور قلب کہتے ہیں کہ کلمہ میں تقدیم و تاخیر کر دینا۔ مثال کے طور پہ اسماء اصل میں تو اوسام ہی تھا لیکن قلب کر کے اسماء بنا لیا گیا، اسی طرح دوسری مثالوں میں بھی یہی کیا گیا۔ تو جواب اب پھر ان کوفیوں کا، یعنی جو بصریوں کے دلائل کا جواب کوفیوں نے دیا، تو کوفیوں کے اس اعتراض کا پھر جواب یہ ہوگا کہ اگر قلب ہوتا تو قلب اتنا عام تو نہیں نہ ہوتا کہ کسی لفظ کے تمام ہی صیغے خلاف اصل پر استعمال کیے جائیں، کوئی ایک بھی نہ بچے، لہذا اس میں قلب ماننا قیاس سے بہت ہی بعید بات ہے۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں، یہ وجہ تسمیہ ہے کہ اسم ماخوذ ہے سمون سے، اور سمون کے معنی بلندی کے ہیں، اور اسم بھی بلندی اور رفعت کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں حقیر ہوتی ہیں ان کا نام ہی نہیں رکھا جاتا، جیسے کہ چونٹی کو اسم جنس کے ساتھ ہی پکارتے ہیں۔ اس وجہ سے
جو ہے وہ اسم کو اس سمن سے مشتق معنی ہے کہ یہ اپنے جو مسمى ہے اس کی بلندی پر رفعت اور علامت کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے بصریوں کے نزدیک اسم کی اصل اور اس پر دلائل پڑھے، کوفیوں کا ایک اعتراض پڑھ کے اس کا جواب بھی دیا، پھر اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ بھی پڑھی۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اسم کو اسم کہنے کی وجہ بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بصریوں کا مختار مذہب کیا ہے کہ اسم ناقص ہے یا مثال ہے، کوئی ایک دلیل بھی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔